تک چاہو چلے جاؤ، لفٹ لگا لو، جہاں تک چاہو چلے جاؤ۔ اگر لوگوں نے اس کا خیال شروع میں نہ کیا ہو کہ صاحب بڑھتی ہوئی آبادی اور بڑھتی ہوئی ضرورت کے پیش نظر جگہ کو کشادہ شروع میں نہ کیا ہو، تو اس کے لیے کوئی پچھتاوے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آسمانوں کی طرف بڑھنے کی خوب گنجائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہ تو اتنا سستا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم مسجد کی جگہ خریدیں، مسجد کو بڑھائیں گے، تو مسجد کو بڑھانے کے لیے جگہ خریدنا اس وقت میں کارڈار بہت مشکل امر ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ میں 100 گز کا پلاٹ لے لوں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر آپ اسے 20 لاکھ 25 لاکھ سے کم میں خرید سکتے ہیں۔ میں یہاں کے ریٹ نہیں جانتا، لیکن شاید اس سے زیادہ ہوں گے۔ اور اگر آپ اس پر پھر تعمیر کریں گے تو پھر زمین میں اس کے لیے پلر اتارنے کے لیے گہرائی میں گڑھے کھودنے پڑیں گے اور ان کو باقاعدہ مال سے بھرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد پلروں کو اوپر لا کے اب آپ تعمیر شروع کریں گے، تو ایک بہت بڑا خرچ اس کے لیے چاہیے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے خریدا خراب ہوا، آپ کے پاس میں پلاٹ ہے، جگہ ہے، اس کی چھت مثل زمین کے نہیں ہے، بلکہ اس کے تو اوپر چڑھنا ہے، ہمیں نیچے نہیں اترنا، اوپر چڑھنا ہے۔ جتنا زمین میں آدمی مال کھپاتا ہے اتنے میں آدمی ہو سکتا ہے پوری ایک منزل کی تعمیر کر کے فارغ ہو جائے۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں یار مسجد بہت چھوٹی پڑ گئی، بتاؤ نہ یہ لیا جا سکتا نہ یہ، اور اگر بیٹھ کے منصوبہ بنائے تو بھائی اتنا چندہ کہاں سے لائے، یہ تو ایسے زیادہ بڑے کاروباری نہیں رہتے، سو باتیں اس میں آتی ہیں۔ تو جن جگہوں پر اس طرح کی تنگی ہوتی ہے ان کے لیے اوپر کو چلنے کی بڑی گنجائش رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے راستے وہی نکالتا ہے جس نے راستے والوں کو، کائنات کو پیدا کیا ہے۔ خداوند عالم اپنی اتنی بڑی دنیا ہے، کسی چیز میں اللہ نے تنگی نہیں رکھی ہے، بندوں کے لیے راستے نکال کر کے رکھ دیے ہیں، بس چناؤ اور انتخاب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس راستے پہ چلیں۔ عذر و معذرت کی کسی کے لیے گنجائش چھوڑی ہی نہیں، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر خدا کی دھرتی کے اوپر ان جگہوں میں اپنا حصہ ڈال لے جن جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ نسبتیں الگ الگ ہیں بھائی، ایک جگہ وہ ہے جس کی نسبت اور تعلق اور جوڑ آپ کے ساتھ ہوگا، ایک جگہ وہ ہے جس کا تعلق کسی بہت بڑے پراپرٹی ڈیلر کی طرف ہوگا، کسی بڑے دولت مند کی طرف ہوگا، صاحب اس کے بہت پلاٹ پڑے ہیں، بڑی زمینیں پڑی ہیں، پڑی ہوگی، لیکن رب ذوالجلال کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کی ملکیت ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے لام جو آتا ہے، لام یہ جو للہ کے اوپر لام ہے، یہ ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ ساری مسجدیں اللہ ہی کی ملکیت ہیں، یہ تو ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، لیکن مسجدوں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے اور فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ ساری مسجدیں اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ یہی سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد بنانے کے بعد اپنے پیسے سے، اپنے خرچ سے زمین خریدی اور پھر اس کے اوپر تعمیر بھی اپنے پیسے سے کی ہے، اس کے بعد عالی شان مسجد بنا کر عوام سے کہا یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، آؤ نماز پڑھو، جب تک وہ بنا رہا تھا، جب تک اس کی ملکیت تھی، اور جب تک وہ تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی اس کی ملکیت تھی، لیکن جس دن اس نے عوام کو آنے کی اجازت دے دی اور اسے کہہ دیا اب یہ مسجد اللہ کے لیے وقف ہے، اس دن سے لے کر اب
تا قیامت اس مسجد کے اوپر خون برابر اس کا علیحدہ سے کوئی حق نہیں رہا ہے۔ تمام غریب اور امیر، اہل محلہ اور باہر سے آنے والے تمام لوگ اس مسئلے میں برابر ہو گئے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے مسجد میں نے بنائی ہے، مسجد میری جگہ میں بنی ہے، یا اس کے گھرانے کے افراد اور اس کے خاندان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد ہم نے بنائی ہے، یہ ہماری مسجد ہے، مسجد ہمارے دادا نے بنائی ہے، یہ مسجد ہماری ہے، تو خوب یاد رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ مسجد کو یہ کہنا کہ یہ ہماری مسجد ہے لہذا ہماری چلے گی، ہماری مرضی سے امام رکھا جائے گا، ہماری مرضی سے آگے اس میں کام دھام ہوگا، فیصلے ہماری مرضی کے مطابق ہوں گے، شرعاً ناجائز ہے اس کے لیے، اس کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں داخل ہو گئی اور اللہ کے بندوں کے لیے برابری کا حق حاصل ہو گیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسجد میرے باپ دادا کی ہے لہذا زور ہمارا رہے گا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی شاید؟ ہم نے کتنی ہی جگہوں پر یہ دیکھا ہے، اور جو اس طرح کرتے ہیں وہ فسادی ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے مسجدوں میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسجدوں میں اپنی چلانے کی نیت سے جگہ خرید کر کے دیتا ہے، اگر کوئی مسجدوں میں اپنا تصرف کرنے کی نیت سے مسجد بنا کے دیتا ہے، ایسے بندے کہ خدا کو مسجد کی ضرورت کوئی نہیں، خدا کو تو کوئی ضرورت نہیں، خدا کے بندوں کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسجدیں وہ ہیں جہاں پر کسی کا دباؤ نہ ہو، جہاں پر کسی کی دادا گیری نہ چلے، جہاں پر کسی کی بات دونوں کے اوپر نہ تھوپی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کسی زمانے میں ایسے بیوقوف لوگ بھی پیدا ہو سکتے ہیں جو لوگوں پہ احسان جتا کر کے اپنا دباؤ بنانے کی کوشش کریں گے، اور جسے چاہیں گے ڈپٹ دیں گے، جسے چاہیں گے کھدیڑ دیں گے، اور جسے چاہیں گے دبا لیں گے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا، سن لو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، ذہنوں سے نکال دو کہ میرے دادا کی ہے۔ قرآن کریم کے اس صاف ستھرے ڈنکے کی چوٹ کے اعلان کے بعد اگر کسی کے ذہن میں ذرا بھی یہ بات رہ جائے اور یہ خدشہ باقی رہ جائے کہ مسجد میں بڑا خرچہ ہم دیتے ہیں، مسجد میں باعث میں بڑا حصہ ہمارا ہوتا ہے، مسجد کے کام دھام کے لیے بڑی محنت ہماری ہوتی ہے، تو پھر وہ اللہ سے ثواب لینا نہیں چاہتا، اپنے ثواب کو دنیا میں لٹانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال میں ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔